اب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ صدق الله العظيم۔ برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ النساء کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ کل اخیر میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالی کسی شخص کی برائی کو بآواز بلند اعلانیہ طور پر بیان کرنے اور ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتے، مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا جائے تو وہ
اپنے ظلم کی داستان کو کسی کے سامنے بیان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کر سکتا ہے مطلب نہ کرے تو اچھا ہے. ان تبدو خیرا او تخفوه، اگر تم کسی خیر کو ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے، او تعفو عن سوء، یا کسی برے کام سے، برائی سے، کسی شخص کی کسی غلطی سے درگزر کر دو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ بخشنے والے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. کسی نیکی کو ہم ظاہری طور پر کریں یا چھپا کر کریں، اللہ کو سب معلوم ہے. یہ اور بات ہے کہ ظاہری طور پر آپ کرو گے تو لوگوں میں واہ واہ ہوگی، لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ کے دل کو تسلی ہوگی. لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں، دل میں ایسا آتا ہے کہ چلو اچھا ہے، چلیے اچھا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور ایک یہ کہ آپ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں، یا رات کے اندھیرے میں آپ کسی فقیر کی مدد کر رہے ہیں. کڑاکے کی ٹھنڈی میں کسی فقیر، کسی مسکین اور کسی ضرورت مند کے در پر جا کر رات کے اندھیرے میں آپ ٹھنڈی سے بچنے کا سامان اس کو دے رہے ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. چاہے آپ ظاہر کریں چاہے آپ ظاہر نہ کریں، اللہ کو سب معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ شاکر ہے یعنی قدردان ہے، اور اس فعل کی قیمت اللہ کے یہاں زیادہ ہے جو فعل محض اللہ کو دکھانے کے لیے کیا جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اس طرح کیجئے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ داہنے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے. سارے دوستوں کو، پورے محلے کو معلوم ہو کہ یہ صاحب بہت سخی ہیں، بہت دینے والے ہیں، بڑے داتا ہیں. اس کے مقابلے میں آپ خیر کے کام، نیکی کے کام اس طرح کرتے رہیں کہ کسی کو بنک بھی نہ لگے. یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس کے اندر اخلاص للہیت بھی زیادہ ہے. تو اگر تم کسی خیر کو ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ گے، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی سے، کسی کی غلطی سے آپ درگزر کر دو گے. درگزر کا مادہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو معاف کر دے تو ہمارے اندر بھی یہ تڑپ اور ہمارا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی کسی کو معاف کریں. آج ہم یہاں اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ کل قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے ہم کو معاف کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کی ایک مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں اس کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے. ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، جیسی تم کو سزا دی گئی ہے ویسی تم بھی سزا دے سکتے ہو. لیکن آگے فرماتے اللہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر لو اور بدلہ نہ لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. کہیں اللہ نے فرمایا فَمَنْ عَفَا، جس نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لیا، اپنے آپ کو سنوار لیا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے یہاں ثابت ہو گیا، اللہ پر واجب ہے اس کا اجر.
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ان ذالک لمن عزم الامور، یہ تو بڑی ہمت کے کاموں میں سے، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں، بڑی ہمت کا کام ہے معاف کر دینا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے بندوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں اور دل سے بھی اس کو نکال دیں. بہت سارے لوگ ظاہری طور پر معاف کرتے ہیں لیکن دل میں رکھتے ہیں. کبھی کوئی موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ یاد ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے عفو اور صفح، ظاہری طور پر بھی معاف کر دو، دل سے بھی اس کو نکال دو، بالکل کلیئر ہو جاؤ. آگے اللہ فرماتے الا تحبون، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ اللہ بھی تم کو معاف کر دے؟ اگر تم کو یہ پسند ہے تو تم میرے بندوں کو معاف کرو. ہمارے ایک دوست تھے، 2-3 سال پہلے ان کا بالکل جوانی میں انتقال ہو گیا، 3 سال کے قریب ہو گئے. 34 سال کی عمر میں دنیا سے وہ رخصت ہو گئے کورونا میں. انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھا تھا، بڑا طویل 7 صفحات پر، آج بھی میرے پاس موبائل میں موجود ہے. ان کے گھر پر جو انہوں نے لکھوایا تھا اس کا فوٹو میرے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے یا مجھ پر کوئی زیادتی کی ہے تو میں ایسے سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے اللہ کے رسول کے کسی امتی کی اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے. وصیت نامے میں لکھ رہے ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے اللہ کے رسول کی کسی امتی کی اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے. اس لیے میں نے سب کو معاف کر دیا اور سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میری جانب سے کسی پر زیادتی ہو گئی ہو تو وہ بھی مجھے معاف کر دیں. وصیت نامہ انتقال سے کچھ مہینوں پہلے انہوں نے لکھوا دیا تھا. موت کی تیاری اس طرح ہونی چاہیے. بہت نیک انسان تھے. ان کی کاپی ہم دیکھ رہے تھے جس میں وہ روزانہ کے معمولات لکھتے تھے، آج کیا کیا، کل کیا کیا. تو ایک مرتبہ رمضان کے معمولات ہم نے دیکھے، کئی قرآن انہوں نے ختم کیے. تو ہر قرآن کے ختم پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کا ثواب میں بھیج رہا ہوں، اس کا ثواب حضرت ابو بکر کے لیے، اس کا ثواب میری نانی کے لیے، اس کا ثواب میری دادی کے لیے، اس کا ثواب میرے چچا کے لیے، اس کا ثواب فلاں کے لیے. پوری لسٹ لکھی ہوئی. ترتیب زندگی کا نظام الاوقات، ایک شیڈیول تھا. تو کسی برائی کو اگر آپ معاف کر دو گے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. شعب الایمان امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ تیرے بندوں میں کون تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ تیرے بندوں میں کون تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے. قدرت تھی اس کو بدلہ لے لیکن اس کے باوجود معاف کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. معاف کرنا یہ بھی رحم کی قبیل سے. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرے، ہمارے علماء کی عزت نہ کرے. اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو او تعفو عن سوء، یا تم کسی برائی کو معاف کر دو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، وہ بدلہ لے سکتا تھا لیکن اس کے باوجود معاف کر دیا. تو تم بھی ایسا کیجئے کہ معافی کا مادہ اپنے اندر پیدا کیجئے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا گیا.
اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا اعمال کیے ہیں، کیا لے کر آئے؟ اس نے یہ کہا کہ میں تو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کوئی مالدار آدمی میرے پاس سے قرض لیتا اور قرض کی ادائیگی کا وقت آتا تو میں اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا، غریب آدمی ہوتا تو اس کے قرض میں کچھ تخفیف کر دیا کرتا تھا، کچھ معاف کر دیا۔ قرض جب دیتا تھا، کوئی غریب آدمی لیتا مجھ سے، وقت آتا تو میں کچھ معاف کر دیا کرتا تھا، اس پر اس کا بوجھ ہلکا کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محض اس کی اس نیکی پر اس کی مغفرت کر دی کہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ تخفیف کا اور بوجھ کے ہلکا کرنے کا معاملہ کیا، آج میں تیرے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ تو اس دنیا کے اندر اگر ہم نے کوئی خیر کا کام کیا ہے، کسی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا ہے، تو وہ ضائع نہیں جائے گی، اللہ کے یہاں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور آپ کا یہ عمل اللہ کے یہاں لکھا جائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، اور وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی، لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کرنے والا ہو۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے دور رہتا ہے، آپ سے جھگڑا کرتا ہے، آپ سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ توڑ رہے ہیں، آپ جوڑ رہے ہیں، وہ پتھر مار رہا ہے، آپ پھول دے رہے ہیں، وہ زیادتی کر رہا ہے، آپ نرمی کر رہے ہیں، وہ ہر چیز پر آپ کی پکڑ کر رہا ہے، لیکن آپ نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، تو صلہ رحمی کی بات ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ہمارے یہاں شادی میں آیا تھا، نہیں آیا تھا، میں بھی نہیں جاؤں گا، پھر کوئی ہدیہ بھی دینا، ان کے یہاں سے کیا آیا تھا کہ یہ آیا تھا کہ ہمارے یہاں سے یہ جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنی جانب سے اچھا کوئی عمل اور اچھے سے اچھا سلوک، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان سے جو ہو سکا انہوں نے کر لیا، اب آپ کیا کر سکتے ہو وہ کیجیے۔ انہوں نے کیا تو میں ایسا کروں تو وہ تو ثواب بھی ضائع ہو جائے گا، آپ ان کے لیے کر رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے آپ سے جو ہو سکے وہ کیجیے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اس کے درمیان کوئی اور راستہ تلاش کر رہے ہیں، یہی لوگ حقیقتاً کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہود ایسا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، پھر معاملہ آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی رسالت کا انکار کر دیا، رسولوں میں تفریق کر دی، ایک پر ایمان لا رہے دوسرے پر نہیں لا رہے، بعض پر ایمان لائے بعض پر نہیں لائے۔ ایمان اس سے کامل نہیں ہوتا ہے، کمال ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی سارے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ نے جتنے انبیاء اور جتنے رسول بھیجے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ نے مکتب کے اندر ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھا ہوگا، آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی، میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے سارے فرشتوں پر ایمان لایا، صرف ایک فرشتے پر نہیں، کوئی یوں کہے کہ میں جبری پر ایمان لایا میکائیل پر نہیں تو نہیں چلے گا، یہ کفر ہے۔
مشرکین حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، قرآن کریم میں پہلے پارے میں موجود ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جبریل امین تو بہت سخت احکام اللہ کی جانب سے لے کر آتے ہیں، ان سے ہماری کوئی دوستی نہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے خلاف سب آیتیں لے کر آتے ہیں اور سخت سے سخت احکام لاتے ہیں۔ ہاں میکائیل ہمارے دوست ہیں، وہ آسمان سے بارش برساتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ ہمارے دوست ہیں، لیکن یہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، تو جبریل تو وہ ہے کہ وہ تو آپ کے پاس وحی لے کر آئے، آپ کے دل پر قرآن لے کر تو وہی آئے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، اچھی باتیں بھی وہ لائے ہیں، جہاں ترہیبی اور ڈرانے والی باتیں ہیں تو وہ تو بشارتیں بھی لے کر بھی آئے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، جو اللہ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے اور اس کے پیغمبروں کا دشمن ہے اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری بھی تمہارے سے دشمنی ہے، ہمارے فرشتوں سے آپ دشمنی رکھتے ہو تو ہم بھی تمہارے دشمن ہیں۔ بعض انبیاء پر ایمان لا رہے ہیں، بعض پر نہیں لا رہے ہیں، درمیان کی کوئی راہ تلاش کر رہے ہیں، تو ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نہیں، یا تو ایمان ہے یا کفر ہے، درمیان میں اور کوئی راستہ ہے نہیں، اور وہ درمیانی راستہ تلاش کر رہے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ کسی بھی ایک رسول کی رسالت کا کسی نے انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا، تو یا تو وہ کافر ہے یا مومن ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کر رہے ہیں تو وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ حقیقتاً کافر، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اہل کتاب یہود آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے یکباری کی کوئی کتاب نازل کریں۔ یہود نے آپ سے سوال کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی تھی، 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم حسب ضرورت موقع بموقع نازل ہوتا رہا، 23 سال تک نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کرتے تھے۔ کعب بن اشرف یہود کا سردار اور فنحاس بن عازورہ، خاص طور پر ان دو کا نام تفسیری روایات میں ملتا ہے، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پوری تورات لے کر آئے تھے نا، ایسے آپ بھی ایک کتاب لے کر تحریری شکل میں ہمارے پاس لائیں تو ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ تو آپ آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا دے ہو تو ایک کتاب ایسی لکھی ہوئی ہونی چاہیے، وہ ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سب باتوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی، آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ ٹینشن نہ لو، وہ تو اپنے ہی نبی کو اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، آپ کو تو اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ کتاب لے کر آؤ، ورنہ ان کے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی قوم اس سے بڑا سوال ان کو کر چکی ہے۔ فقد سالوا موسیٰ، وہ تو موسیٰ کو اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا سوال کر چکے، لہذا آپ زیادہ فکر نہ کریں، یہ سب باتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ کیا کہا انہوں نے، کیا کیا سوال کیے، یہ سب پہلے آپ سن چکے ہیں۔ پہلے پارے میں تفصیل سے یہود کا تذکرہ آیا ہے، ان کی کیا کیا حرکتیں تھیں۔ فقالوا، انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرہ فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تورات عطا فرمائی اس سے پہلے 40 راتیں آپ سے طلب کی کہ آپ 40 رات کوہ طور پر آئیں، وہاں آ کر اعتکاف کریں، خلوت اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن دیا گیا تو غار حرا کی تنہائی کی عبادت آپ کو کروائی گئی، آپ نے خلوت اختیار کی،
آدمی جب خلوت میں بیٹھتا ہے اور اللہ کی ذات میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات ہوتے ہیں۔ نبی کے دل کی حالت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے وحی کے تحمل کے قابل ہو جائے، اس لیے آپ 40 راتیں کوہ طور پر گزارنے کا مکلف کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون کو نائب بنا کر گئے کہ میں جا رہا ہوں کوہ طور پر۔ پہلے 1 مہینہ طلب کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور 10 راتیں چاہیے ہم کو، اور 10 راتیں، 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ یہ 40 کا جو عدد ہے کسی بھی چیز کو بدلنے میں اس کو بڑا دخل ہے، اسی لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب چلہ طلب کرتے ہیں، چلہ 40 دن، کسی بھی چیز کو بدلنا ہو تو 40 دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے منی کا ناپاک قطرہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی بنتا ہے، پھر اس کے اوپر پھر ہڈیاں آتی ہیں، پھر ہڈی پر گوشت چڑھتا ہے۔ یہ جو حالت بدلتی ہے ہر 40 دن میں بدلتی ہے۔ منی کا قطرہ 40 دن رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون بستہ ہو جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ ایک گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر ہڈیاں آنا شروع ہوتی ہیں 40 دن کے بعد، پھر 40 دن کے بعد اس ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو ایک مرحلے سے دوسرا مرحلہ جو بدلتا ہے 40 دن کے اندر، اس لیے 40 دن طلب کیے گئے۔ دعوت و تبلیغ کے جو احباب مانگتے ہیں چلہ، کہ چلے میں جاؤ۔ پہلے تو متصوفین جو اہل اللہ ہوتے تھے وہ اپنے مریدین سے چلہ کرواتے تھے، انہیں خلوت اختیار کرنا، کسی سے ملنا نہیں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں، اور دعا اور ذکر اور استغفار اور مسلسل اللہ کی یاد، اس کے ذریعے طبیعت کے اندر ایک بدلاؤ اور تغیر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ پہلے ایسا کراتے تو اب نہیں کراتے، اس لیے کہ اب سب کمزور ہو گئے۔ اب یوں کہے کہ چلہ کرو تو بھاگ جائیں گے، آئیں گے ہی نہیں۔ جیسے میں نے جمعہ کے موقع پر ایک واقعہ سنایا تھا کہ کیسے اصلاح کرتے تھے اہل اللہ، وہ سب زمانہ ختم ہو گیا، اب تو کھچڑے کھلاؤ اور بھجیے کھلاؤ تو آئیں گے، ورنہ کوئی آنے والا نہیں ہے۔ سب ختم ہو گیا معاملہ، سختیاں ختم ہو گئے، اب نرمیاں چاہیے۔ کسی کو کچھ بول دو تو باہر جا کر وہ آپ کی برائی کرے گا۔ برداشت اور تحمل کا مادہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا۔ آپ قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر گئے۔ اب وہاں تورات لینے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب لینے کے لیے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کو قرآن نے سامری کہا ہے، سامری۔ یہ سامری آل فرعون کا قبطی آدمی تھا۔ نمبر 2، یا تو یہ قبیلہ سامرہ جو شام کا ایک قبیلہ ہے اس سے تعلق رکھتا تھا۔ نمبر 3، یا تو یہ ایران کا رہنے والا تھا۔ نمبر 4، قرطبی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ انڈیا کا تھا، ہندوستان کا۔ ایک صاحب نے ایسا لکھا، اس لیے کہ اس کا جو کارنامہ ہے وہ ہندوستان کے ہمارے غیر مسلمین کے کارنامے جیسا کارنامہ ہے اس کا، ابھی پتا چلے گا آپ کو۔ اس نے یہ کیا کہ اس کی ایک داستان ہے، اس کی ایک زندگی تھی۔ فرعون نے بنو اسرائیل پر بہت ظلم ڈھایا۔ اس کو یہ معلوم ہوا تھا، اس وقت کے کاہن نے، کسی نجومی نے یہ بتلایا تھا کہ تیری قوم کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ جب اس نے یہ سنا تو پھر اس نے اعلان جاری کر دیا کہ کسی بھی گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو، کہ وہ بچہ رہے ہی نہیں تو میری حکومت بھی ختم نہیں ہوگی۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ شاخی کیوں رہے جس پر الو بیٹھے۔ تو سب اپنے سپاہی اور اپنے فوجیوں کو اس نے بالکل الرٹ کر دیا تھا کہ کہیں بھی کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو بتاؤ، وہ بچہ ہو پھر وہ بڑا ہو اور میری حکومت کو ختم کرے۔ تو بچہ کوئی نیا آنا ہی نہیں چاہیے، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا اس کو ختم کر دیا جاتا، مار دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔
اب یہ جو سامری تھا اس کا نام موسیٰ بن ظفر، یہ سامری لقب ہے اس کا، موسیٰ بن ظفر اس کا نام بعض تفسیری روایات میں ملتا ہے موسیٰ، ایک تو موسیٰ نبی ہے اور ایک موسیٰ یہ ہے موسیٰ بن ظفر۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ فرعون کے لوگ قتل کر دیں گے اس کو، جیسے ہی پیدا ہوا ایک جنگل میں چھوڑ کر آ گئی بچے کو، جنگل میں ایک پہاڑ اور پہاڑ کے غار کے اندر بچے کو ڈال دیا، وہاں زندگی گزارے گا اور جو اس کا ہونا ہوگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ سب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کون کہاں زندگی بسر کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہے اور جتنے عالم ہے، جتنے جہان ہے، سب کا پالنہار اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو اس کی خدمت پر لگا دیا، روزانہ آتے تھے، ایک انگلی سے پانی پلاتے اور ایک انگلی سے شہد یا مکھن کھلاتے اس کو، یا دودھ پلاتے تھے، ایک انگلی سے شہد اور ایک سے دودھ یا مکھن، اس طرح اس کی تربیت ہوئی۔ بڑا جبریل امین نے اس کی پرورش کی، سامری کی۔ اب یہ وہ جنگل کے اندر ہی بڑا ہوا، پھر وہ اپنی قوم میں بڑا ہو کر آ گیا، جنگل سے بڑا ہو گیا وہ۔ جبریل امین جب وہاں آتے تھے اس نے دیکھ لیا کہ کوئی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ رہا ہے، تو جبریل امین کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں ان کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی جو زمین ہے اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے جہاں ان کا قدم پڑتا ہے۔ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ قدم پڑا، تو جہاں قدم پڑا تھا وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی تھی، اسی وقت وہ مٹی اٹھا کر اس نے اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیا تھا۔ جب وہ جنگل سے اپنی قوم میں آیا اور وہاں بسنے لگا تو وہ مٹی ساتھ میں لایا تھا، وہ حفاظت سے رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اپنے بھائی کو یہاں نائب بنا کر گئے، تو اس نے قوم کے اندر یہ اعلان کیا کہ سب جواہرات جمع کرو، سونا چاندی اور جو جواہرات تھے سب جمع کیے گئے، سب نے جمع کیا، اس کی آواز پر سب نے وہ جواہرات نکالے اور اس نے اس کو آگ میں ڈالا، سارے جواہرات کو آگ میں ڈالا اور کو پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا۔ اور وہ جو مٹی لے کر آیا تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ جہاں جبریل کا قدم ہوتا ہے وہاں سبزہ ہو جاتا ہے، اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے زمین کے اندر۔ تو مٹی اس نے اٹھائی تھی تو وہ بچڑا تو بن گیا، اس کے منہ سے وہ مٹی اندر ڈال دی تو یقیناً بچڑے کے اندر جان پیدا ہو گئی، اس میں سے بھاں بھاں کی آواز آنے لگی جیسے بچڑے کی آواز ہوتی ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ موسیٰ اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے وہاں پہاڑ پہ گئے، یہ تمہارا رب ہے، یہی تمہارا رب ہے۔ سب کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہاں پہاڑوں پہ جاتے اور یہ تو ہمارا رب تو یہی ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے، یہ بول رہا ہے۔ وہ بچڑا بولتا تھا بھاں بھاں، جو ایسے ایک آواز ہوتی ہے اس طرح۔ کئی لوگ ہزاروں کی تعداد میں مرتد ہو گئے، اسی کو اللہ سمجھ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کوہ طور پر موسیٰ کو بتلا دیا کہ تم تو یہاں کتاب لینے آئے ہو، ہدایت کی کتاب، اور تمہاری قوم پوری گمراہ ہو گئی وہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے، سب سے پہلے تو اپنے بھائی ہارون کو پکڑا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، آپ کیا کر رہے تھے؟ میں آپ کو نائب بنا کر گیا تھا، میرے امر کی مخالفت کی تم نے۔ داڑھی پکڑ لی اپنے بھائی کی کہ لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی کو مت پکڑو، ولا برأسی، میرے سر کو بھی مت پکڑو۔ مجھے اندیشہ یہ تھا کہ قوم میں اگر میں کچھ کہتا انتشار پیدا ہو جاتا، یہ لوگ مجھے مار دیتے وغیرہ وغیرہ باتیں ہارون نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم نازل ہوا کہ یہ لوگ توبہ کریں، اور توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی، بچڑے کی پوجا پاٹ نہیں کی، وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی۔ وہ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، صبح سے شام تک قتل کا سلسلہ چلا، 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا ایک ہی دن میں۔ جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی انہوں نے پرستش کرنے والوں کو آڑے ہاتھ لیا، سب کو قتل کرتے بہت قتل ہو گیا، یوں سمجھ لو خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ ظاہر سی بات، جب اتنے قتل ہوئے ہوں گے تو کیا ہوا ہوگا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ بہت ہو گیا ہے، پھر رحم کا معاملہ کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تک جو ہوا وہ ہو گیا، جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی
انہوں نے پرستش کرنے والوں کو قتل کر دیا، یہ ان کی توبہ ہو گئی، اب جو بچے ہیں ان کو میں نے معاف کر دیا ہے، ان کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ ایک تفسیری روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر آپ کوہ طور پر آئیے اور معذرت کروائیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، تو جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ جو آپ جس رب کی اور جس اللہ کی بات کرتے ہیں نا، ہم اس پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ان کی بات ہم اپنے کانوں سے سن نہ لیں۔ ابھی تو یہ مار پڑی تھی لیکن وہ بہت ضدی قوم تھی، تو آگے ہم تو مانیں گے نہیں، ایمان لائیں گے نہیں یہاں تک کہ ان کی بات ہم اپنے کانوں سے سن نہ لیں۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی جو گفتگو ہوئی وہ سنوا دی ان کو، وہ کہنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم تو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تب سمجھیں گے کہ وہ آپ کا اللہ کون ہے، تب سمجھ میں آئے گا۔ جب یہ بات کہی اور ان کی اتنی زیادہ ہٹ درمی اور ضد اور ایسی عداوت بلکہ ایسی مخالفت اور اس طرح کا ان کا مزاج، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، آسمان سے ایک بجلی آئی اور سب کو مار دیا، سب ختم ہو گئے، سب کو جلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے اور گڑ گڑائے کہ یا اللہ ویسے یہ 70 آدمیوں کو لے کر آیا تھا، اگر میں ان کو لیے بغیر اپنی قوم میں چلا گیا تو سب کہیں گے کہ موسیٰ نے 70 کو مار دیا، تو ذرا رحم کیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں جان ڈال دی واپس، 70 آدمیوں کو، قرآن میں یہ سب باتیں موجود ہیں، 70 آدمیوں کو واپس زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور پھر لے کر اپنے قوم میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے رسول ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تو آپ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی کتاب لے آؤ تحریری شکل میں جیسے موسیٰ لے کر آئے تھے تورات، تو آپ فکر نہ کرو، وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو یہ سوال کیا تھا کہ ہم اللہ کو اعلانیہ طور پر ہم کو دکھا دیں تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کتنا بڑا سوال ہے، ایسا کوئی سوال کرتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ آج دنیا کے اندر یہ بھی ایک بات چل پڑی ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، الحاد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، جیسے لوگ مرتد ہو رہے ہیں ویسے ملحد بھی بن رہے ہیں۔ مرتد ہونا تو یہ کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے، اللہ کو نہ مانے، کوئی دوسرا دین اختیار کر لے، اور الحاد یہ کہ آدمی اللہ ہی کا انکار کر دے، یوں کہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ نہیں ہے، جو چیز نظر نہیں آتی ہے ہم اس کو کیسے مان لیں؟ تو یہود جیسی بات ہے کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی لیکن ہم مانتے ہیں۔ کرنٹ نظر نہیں آتا لیکن مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر آپ کو نہیں مانتے تو آپ پکڑ لیں وائر کو تو پتہ چل جائے گا کہ ہے کہ نہیں۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، درد نظر نہیں آتا پھر بھی کہتے ہیں کہ پیر درد کر رہا ہے، سر میں درد ہے۔ اب آپ کسی کے سامنے معذرت پیش کریں کہ آج میرے سر میں درد ہے، میں نہیں آ سکتا، کہہ رہے کہ میرے کو تو درد نظر نہیں آتا، آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ وہ آپ درد مجھے ایک برتن میں لے کے دکھاؤ تو میں سمجھوں کہ آپ کو درد ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہم مانتے ہیں، ہوا نظر نہیں آتی لیکن مانتے ہیں، درد نظر نہیں آتا لیکن مانتے ہیں، کرنٹ نظر نہیں آتا لیکن مانتے ہیں۔ تو جس رب نے یہ پوری کائنات بنائی جب وہ نظر نہیں آتا تو اس کو تو ماننا چاہیے، اس کے وجود کے سارے دلائل، پوری دنیا موجود ہے اس کے وجود پر دلالت کرنے والی کہ کوئی ہے جو اس پورے کارخانے کو چلا رہا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ایک کڑک نے ان کو آ پکڑا، انہوں نے بچڑے کو واضح دلائل کے آ جانے کے بعد اپنا معبود بنا لیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور موسیٰ کو ہم نے سلطان مبین، روشن غلبہ عطا فرمایا، غلبہ عطا فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایسے سب سوالات کرتے تھے، پھر وہ بات مان لی کہ جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی وہ پرستش کرنے والوں کو قتل کرے، تو پھر وہ سب نے قتل کیا تو وہ ماننا پڑا کہ نہیں ماننا پڑا؟ اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی یہ باتیں ہمیں سمجھا دیں اور قرآن کے انوار و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائیں، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا والشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت بنا ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مولا کریم ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کے پتلے ہیں. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی معرفت اور پہچان نصیب فرما، اپنی ذات عالی سے خصوصی تعلق نصیب فرما. یا اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرما. یا اللہ قرآن پر مکمل ایمان نصیب فرما. یا اللہ تجھ پر، تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے فرشتوں پر، یا اللہ آخرت کے دین پر، قبر کے عذاب پر اپنے فضل و کرم سے مکمل ایمان ہم تمام کو نصیب فرما دے. یا اللہ صدق، سچائی، امانت داری، دیانت داری ہم تمام کو نصیب فرما. یا اللہ چال بازی سے، دھوکے سے، فریب سے، ظلم سے، عداوت سے، کینہ، بغض، حسد، ان سب بیماریوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، عقائد صحیحہ سے متصف فرما. یا اللہ علوم نافعہ اور اعمال صالحہ سے مالا مال فرما. اکرام مسلم اور اخلاص نیت اور دعوت اللہ کے حقائق سے ہم تمام کو مالا مال فرما. یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم ہم تمام کے ساتھ شامل حال فرما. ہماری دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا، دارین کی سعادتوں سے ہم تمام کو سرفراز فرما. اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرما. رمضان کے ہمارے روزوں کو قبول فرما، روزوں کو، تراویح کو، ہماری قرآن کی تلاوت کو، قیام اللیل کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما لے. اس رمضان کو ہم تمام کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے ہماری عملی اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، جہنم کی آگ سے خلاصی کا ذریعہ بنا. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے امت کے حال پر رحم فرما دے. امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے، گمراہی کو ہدایت سے بدل دے، امت کی تنزلی اور انحطاط کو رفعت اور بلندی سے بدل دے، امت کو راہ راست پر گامزن کر دے. یا اللہ محبت قرآن، مودت قرآن، حلاوت قرآن، تراوت قرآن نصیب فرما دے. یا اللہ علم قرآن سے مالا مال فرما، عمل بالقرآن کی توفیق عطا فرما. علوم قرآن، رموز قرآن اور غوامیز قرآن ہم سب پر کھول دے. قرآن کی مقبول تلاوت نصیب فرما دے. یا اللہ قرآن کریم کی ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا، اس میں استقامت نصیب فرما دے. قرآن سیکھنے سکھانے والوں میں، سمجھنے سمجھانے والوں میں، پڑھنے پڑھانے والوں میں ہمارا شمار فرما لے. خدام قرآن میں ہمارا شمار فرما لے. خدام دین متین اور خدام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم تمام کا شمار فرما لے. دین کا داعی اور شیدائی بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کی بہترین تربیت فرما، بہترین کفالت فرما. یا اللہ تو نے ہم کو ظاہری طور پر مربی اور کفیل بنایا ہے، حقیقی مربی تو ہے، حقیقی کفیل تو ہے. یا اللہ تو ہی نگران، تو ہی کفالت کرنے والا، تو ہی تربیت کرنے والا. بہترین تربیت فرما. ہمارے بچوں کو جید حافظ قرآن بنا، علوم نافعہ، اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ سے انہیں مالا مال فرما. عقائد صحیحہ کی دولت سے انہیں نواز دے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دین کا داعی و شیدائی بنا دے. قرآن کریم اور حدیث کا بہترین اور گہرا علم انہیں نصیب فرما دے. اخلاص للہیت کی دولت سے انہیں مالا مال فرما دے. یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے. یا اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما. وہاں کے حالات سازگار فرما. مسجد اقصیٰ کو یہود بے بہبود کے چنگل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد فرما. جہاں کہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے، توحید کے غلبے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، لوگ میدان میں ڈٹے ہوئے، جس طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں تمام محنتوں کو بارآور اور ثمر آور فرما. کسی کی محنت کو ضائع نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما. اپنے فضل و کرم سے دین کا بول بالا، اسلام کا بول بالا، ایمان کی سربلندی یا اللہ اس کا فیصلہ فرما دے.
توحید کے پرچم کو چہار دانگے عالم میں لہرا دے. تیرے دین کی خدمت کے لیے ہمیں دیر کے لیے دور کے لیے عالمی سطح پر اخلاص و للہیت کے ساتھ قبول فرما لے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفاء کامل و دائم و عاجل و مستمر نصیب فرما دے. یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ان کی قرضوں کی ادائیگی کی بہتر سے بہترین سبیل پیدا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, بے شادی شدہ لوگوں کو مناسب جوڑے اور رشتے نصیب فرما. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی خیر تجھ سے مانگی وہ تمام خیر ہم تمام کو نصیب فرما, اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان شرور و فتن سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ہمارے ان دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مقبول و منظور فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.